میں آپ سے ایک ایز اے ویور ایک سوال ایک عام لے مین سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بچے نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کس سے کروانا چاہیے, مرد کو یا عورت کو؟ میرے خیال سے تو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مرد کو ہی کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پر پرابلمز بہت جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتی اور سب سے جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سیمن انالیسس ہے. ٹھیک ہے, سیمن انالیسس. ہاں, بٹ اٹ شوڈ بی ڈن ان اتھینٹک لیب, کیونکہ اسی کو بیس بنا کے ہم آگے جاتے ہیں. کیونکہ ایسے لیبز ہیں یہاں پر کہ جو بالکل لیب ٹیسٹ مطلب سیمن انالیسس کرنا ہی نہیں جانتے, ایسے ٹیکنیشینز ہیں. کیونکہ ہمارے لیبز میں تو اکثر سب اسٹینڈرڈ لیب ہوتے ہیں, ادھر ادھر بنائے ہوتے ہیں. ایون حکیموں نے اپنے لیبز بنائے ہوئے ہیں, کویکس نے, تو سارے لیبز بنائے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسپام کیا ہوتا ہے, ان میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. بس ایک پرنٹڈ اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اتنے اتنے ہو گئے کسی. ایون میں نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جو ایزوسپرمک ہوتے ہیں, جن میں سیمن ہوتے ہی نہیں, اور سیمن میں اسپام ہوتے ہی نہیں, اور ان کو ملینز آف اسپام دے دیے جاتے ہیں. یعنی کہ فراڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, فیک ٹیسٹ ہوتا ہے, فیک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور ابھی تو آج کل جو وہ ہے کہ اس کو جو اینڈرولوجی لیبس ہیں, اس کے اپنے لیبس ہوتے ہیں سیمن کے, اینڈرولوجی لیبس اسے بولتے ہیں, اور وہاں پر ہی ان ٹیسٹ کو کرانا چاہیے. اور ابھی جو نیا وہ آیا ہے اس میں کاسا ایسے کہتے ہیں, کمپیوٹر اسسٹڈ سیمن انالیسس, وہاں سے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہیومن ایرر ہوتی ہے وہ اسے نکل جاتی ہے. اچھا, کیونکہ وہ تو ملینز آف اسپام ہوتے ہیں. اکثر تو پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمارے اتنے ملین اسپام تھے, ابھی 3 مہینے کی ٹریٹمنٹ لیے اتنے ہو گئے. تو وہ ڈفرینٹ لیب سے کراتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اینڈرولوجی لیب سے وہ ٹیسٹ کرایا جائے, ایک ہی لیب سے کرایا جائے, اور فالو اپ کے بعد بھی اسی لیب سے کرانا چاہیے. اور اگر وہاں پر کوئی ٹرینڈ اینڈرولوجسٹ ہو وہ ٹیسٹ کرا لے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ایٹ لیسٹ ٹرینڈ بندہ ہو. اچھا تو یہ ہے کہ کاسا ہو, کمپیوٹر اسسٹڈ سیمن انالیسس ہو, تو اس میں پھر فالو اپ میں آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تو جو سب سے پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے کپلس کو, وہ سیمن انالیسس کرنی چاہیے, اور اتھینٹک لیب سے کرنا اور یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کو اگر ہم کہیں تو یہ ایک مرد کو کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے نہیں ہو رہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ 10 سال سے شادی نہیں ہوئی اور عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. عورت بیچاری مطلب آپ کو دیکھیں, ہمارے بچے ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر میں سائیکیٹرسٹ صاحب سے بات کروں تو 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں, ایشو لیس ہے, اور بہت زیادہ گھر میں پرابلم ہو رہے ہیں. ساس سے باتیں سننا, دیور سے باتیں سننا, نند سے باتیں سننا, عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے, اور مرد جو ہے ایک سپر مین کی طرح آتا ہے, اور مرد کبھی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں اس کا, اور عورت کے اندر ہی سارے مسئلے نکالے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ کم از کم مرد کو چاہیے ایک دفعہ ٹیسٹ تو کرا لو, ایک ٹیسٹ کرا لو, اور کاسا ٹیسٹ, اور یہ سارے ٹیسٹ پشاور میں موجود ہیں. جی بالکل. تو آپ کے اپنے شہر پشاور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب سارے ٹیسٹ موجود ہیں, اوتھینٹک آپ کے پاس اسپیشلسٹ ہیں, ان سے رابطہ کر کے ٹیسٹ کرائیں. ایون آپ نے تو 10 سال کی بات کی, ہمارے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں, شادی کو 2-3 مہینے ہو چکے ہوتے ہیں, اور وہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہو رہے. تو ان کو ری ایشور کرانا ہوتا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ جو انفرٹیلٹی کی اپنی ڈیفینیشن ہے وہ 1 سال تک اگر آپ رہے اور ان پروٹیکٹڈ انٹر کورس کرے, اور اس کے بعد بھی اگر بچے نہ ہو تو اسے انفرٹیلٹی کہتے ہیں. ان پیشنٹس کی وہ کرتے ہیں. لیکن سوشل اس پہ اتنا دباؤ ہوتا ہے, ٹینشن اور پریشر ہوتا ہے, سوشل پریشر اتنا ہوتا ہے ان پہ کہ وہ شادی کے 2-3 مہینے آ جاتے ہیں. لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے اکثر تو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں تقریباً جو ہمارے پریفریز سے آتے ہیں, تو میں جب ان سے کہتا ہوں کہ آپ کیوں اتنی جلدی مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے باہر جانا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے, میں نے باہر جانا. اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے بس ٹکٹ کرایا ہوا ہے اور جو ہی پریگنینسی ہو جائے میں باہر چلا جاؤں گا. تو یہ بھی ایک زیادتی ہے. ویسے تو انفرٹیلٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 1 سال تک اگر آپ وہ کرے اور ٹرائی کرے اور پھر بھی بچے نہ ہو تو ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے, انویسٹیگیشن بھی کرانی چاہیے. لیکن بعض جو ایجز ہوتے ہیں فیمیل میں اسپیشلی, جب ایج ان کی 35 ایئر سے زیادہ ہو تو اس میں پھر 6 منتھس کے بعد اگر وہ نہ ہو جائے, پریگنینسی نہ ہو, تو اس میں پھر ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے, اس انویسٹیگیشن کرانے چاہیے. یا پہلے سے کوئی پرابلم ہو میل کو یا فیمیل کو, تو وہاں پر بھی آپ کو پھر آفٹر 6 منتھس انویسٹیگیشن سٹارٹ کرانی چاہیے. تو ایک یہاں ہمارے پاس ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز بن جاتی ہے, ایک آرگینک
प्रॉब्लम से वो साइकोलॉजिकल डिजीज बन जाती है, बिल्कुल। और फिर वो घर में फिर ज़्यादातर औरत को शिकार, मर्द पे तो प्रेशर रहता है लेकिन औरत को भी इसका शिकार होना पड़ता है, फिर तरह तरह की बातें सुन। औरत पे प्रेशर बनता है लेकिन वो औरत फिर मर्द को ही ट्रांसफर करती है। तो ये नहीं कि मैं आपसे थोड़ा सा चले और डिटेल में इसकी लिबर्टी लेता हूँ। आज आपने बात की ना, थोड़ी सी मैं भी अपनी बाउंड्री क्रॉसिंग करता हूँ कि आपने एक बात की ना कि सीमन एनालिसिस, उसमें थोड़ा सा स्पर्म काउंट होता है। तो अगर हम स्पर्म काउंट क्या सारी ज़िंदगी एक जैसा रहता है या ऊपर नीचे होता रहता है? इसमें है ना कि सीमन में हम 4-5 चीज़ें देखते हैं। एक तो वॉल्यूम कितना, दूसरा उसमें काउंट कितना, that should be more than 15 million, volume should be more than 1.5 ml। और इसकी जो मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी में फिर रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है, स्लो प्रोग्रेसिव है, मोटाइल और एम मोटाइल, नॉन प्रोग्रेसिव जिसे कहते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव और एम मोटाइल है, ठीक है। फिर उस पर फिर एम मोटाइल और डेड स्पर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि कितने स्पर्म नॉर्मली शक्ल उसकी नॉर्मल है, दैट शुड बी मोर देन 4%। और इसके अलावा उसमें पस सेल्स देखते हैं, पस सेल्स भी होते हैं, हाँ, ठीक है, पस सेल्स देखते हैं, जो जख्म वाले सेल्स होते हैं, हाँ, वो सारे देखते हैं। लेकिन एक सीमन एनालिसिस में अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर से इसमें ज़ख़म है मेरा, हालांकि वो ज़ख़म नहीं होता, अक्सर वो इमेच्योर स्पर्म सेल्स होते हैं जो राउंडेड होते हैं, और लोग ये समझते हैं, अक्सर डॉक्टर यही समझते हैं कि ये पस सेल्स है, और बेचारा उसके पीछे लगा होता है कि ये पस सेल है, हालांकि वो सिम्टोमेटिक नहीं होता, कोई अलामत नहीं होती ज़ख़म की, लेकिन वो ये समझते हैं। तो सीमन एनालिसिस जो बेसिक टेस्ट है, अच्छी जगह से करानी चाहिए, और इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। सही। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का मुकम्मल पॉडकास्ट हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मौजूद होगा। चलिए वहाँ पे मिलते हैं।